اس حدیث کی نمائندگی کرنی ہے، ہمیں انہیں بتانا ہے کہ اسلامی تہذیب کیا ہوتی ہے، اسلامی کلچر کیا ہوتا ہے، اسلامی ثقافت کیا ہوتی ہے، اسلامی معاشرت، اسلامی رہن سہن یہ کس چیز کا نام ہے، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، حدیث کی ہمیں کیسے روشنی حاصل کر کے ہم معاشرے کو بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تذکرہ فرمایا مردوں کا، وہاں تذکرہ فرمایا خواتین کا۔ ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو بھی آدمی خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک عمل کرے گا تو ہم اسے ایک اچھی زندگی عطا کریں گے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی بات قرآن کریم نے ارشاد فرمائی۔ آج انسان کی ساری تگ و دو دنیا کے اندر، دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والا انسان، کسی بھی ملک کا رہنے والا انسان یا کسی بھی دیہات یا بستی کا رہنے والا انسان، اس کی ساری تگ و دو کا محور اور مرکز یہی ہوتا ہے کہ زندگی اچھی ہو جائے۔ آپ ایک کسان سے معلوم کریں گے جو کھیت میں کام کر رہا ہو کہ بھئی آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا تاکہ زندگی اچھی ہو جائے۔ یا ایک آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والے سے معلوم کریں گے کہ آپ صبح ہی اٹھ جاتے ہیں، آفس میں آتے ہیں، شام تک آپ محنت کرتے رہتے ہیں، اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کا بھی یہی جواب ہوگا تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ گویا کہ ہر انسان کی زندگی کا محور اور ہر انسان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے، عمدہ سے عمدہ ہو جائے، اچھی زندگی گزرے۔ قرآن کریم نے اچھی زندگی عطا کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ دنیا کی اس تگ و دو پر نہیں، دنیا کی اس محنت پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کاملہ اور نبی کی اطاعت اور اتباع پر فرمایا۔ قرآن میں یہی بات کہی گئی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد نیک کام کرے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام بلند عطا ہوگا، عورت نیک کام کرے گی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام بلند عطا ہوگا۔ ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ مرد اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، عورتیں اپنی ذمہ داری پوری کریں گی، کسی کو بھی اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی گنجائش نہیں۔ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مرد کو سمجھنا پڑے گا اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ عورت ان ذمہ داریوں کو ادا کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں۔ جب دونوں یہ ذمہ داریاں ادا کریں گے تب یہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ان ذمہ داریوں کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ یہاں دنیا میں اس ذمہ داریوں کی ادائیگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ایمان کی حالت میں جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا، ذمہ داریوں کو ادا کرے گا، تو ہم اسے اچھی اور عمدہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وہ زندگی جس کے لیے انسان مرتا مارتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اگر وہ قرآن کے دسترخوان پر آ جائے، قرآن سے معلوم کرے کہ میں اچھی زندگی چاہتا ہوں، پاکیزہ زندگی چاہتا ہوں، عمدہ زندگی چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی نسخہ بتایا جائے جس کے ذریعے مجھے اچھی زندگی حاصل ہو جائے۔ ہم دنیا کے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا میں جو ہمیں ظاہری طور پر لوگ کامیاب نظر آتے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کیسے کامیاب ہو گئے، کیسے اتنے مالدار ہو گئے، کیسے اتنے کامیاب سیاستداں ہو گئے، کیسے اتنے ترقی یافتہ ہو گئے۔ طرح طرح کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہمیں اچھی زندگی حاصل ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے
اگر ایمان کے بعد انسان عمل صالح اختیار کر لے، مرد اختیار کر لے، عورت اختیار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، تاکید کے ساتھ یہ وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ایسے آدمی کو، ایسے انسان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، عمدہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ تو دنیا کے متعلق تھا کہ دنیا میں بہترین زندگی عطا کی جائے گی، عمدہ زندگی عطا کی جائے گی، عزت و سربلندی کی زندگی عطا کی جائے گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ہم میں سے ہر فرد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ لیکن اگر اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتی گئی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ہر آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں اعزاز کے لیے نہیں، مقام دنیا میں جس طرح انسان کو القاب دے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے لقب دے دیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ یہ ذمہ داریاں اس لیے ڈالی ہیں تاکہ قیامت میں ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر آدمی سے، ہر فرد بشر سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، مرد سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، عورت سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم پر امور خانہ داری کی ذمہ داری تھی، گھر کے معاملات تمہارے ذمے تھے، بچوں کی بہترین تربیت تمہارے ذمے تھی۔ مرد سے سوال کیا جائے گا کہ اس گھر کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری تھی، اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو دینی تعلیم سے وابستہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو یاد رکھیے قیامت کے دن یہ بچے ہوں گے، یہ نئی نسل ہوگی، اور ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، اور یہ رب ذوالجلال سے کہیں گے، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے آقاؤں کی بات مانی، جیسے یہ ہمیں پڑھاتے رہے ہم پڑھتے رہے، جیسی تعلیم دیتے رہے ویسی تعلیم ہم حاصل کرتے رہے، عقیدے سے دور کیا تو ہم عقیدے سے دور ہوتے چلے گئے، عقیدے کی جانب توجہ نہیں کی تو ہم مشرکانہ عقائد میں مبتلا ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے، پھر یہی نئی نسل ہمارے خون کے